صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے سورہ اعراف کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بہت سے واقعات بیان فرمائے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی یہودی سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اسی پہ ان کا گزر بسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے یہ حکم دیا کہ ہفتے کو مچھلیاں پکڑنا منع ہے، صرف ہفتے ایک دن جو ہے وہ تمہارا عبادت کے لیے ہے، اس دن مچھلیاں مت پکڑنا۔ اور پھر اللہ کی شان آزمائش اس میں یہ ہوئی کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور 6 دنوں میں کم آ رہی ہیں۔ اب یہ شروع میں تو دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن اپنی فطرت اور اپنی اصلیت سے مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر نافرمانی مشورہ کر کے انہوں نے شروع کی کہ انہوں نے ہفتے کے دن براہ راست تو نہیں پکڑی، کیا کرتے کہ نالیاں سی بنا لی کہ ہفتے کے دن پانی وہاں سے نکل کر ان کی نالیوں میں آ جاتا اور آگے تو بند بالکل ختم، اور وہاں گڑا، وہاں پہ آ کے پانی بھی آ گیا، مچھلیاں بھی آ گئی، خود بخود بند ہو گئی اور اتوار کو پکڑ لی آرام سے۔ ہیلا کر لیا، ہیلا۔ پیغمبر نے منع کیا داؤد علیہ السلام نے اور کہا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی۔ سمجھایا کچھ لوگوں نے سمجھایا اور کچھ لوگوں نے ان کی غلط حرکت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ 3 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک غلط کام کرنے والے، ایک اس پہ خاموش رہنے والے، ایک سمجھانے والے۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ نہیں مانے تو ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور قرآن میں ذکر ہے اس عذاب کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے کئی واقعات بنی اسرائیل میں پیش آئے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی۔ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مختلف علاقوں میں قیامت کے قریب اس طرح کا بھی عذاب آئے گا، شکلیں مسخ ہوں گی۔ اس لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے گناہوں پر، نافرمانیوں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کا بڑا نامی گرامی مشہور عابد تھا، بہت معروف و مشہور، اس کا نام تھا بلعام بن باعور، اور وہ مستجاب الدعوات تھا۔ لوگ اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے اور اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی۔ پیغمبر نہیں تھا، نبی نہیں تھا، ولی تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس علاقے پر حملہ کرو۔ اس علاقے میں یہ بلعام بن باعور رہتا تھا جہاں حملہ کرنے کا حکم، لیکن وہاں کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ جو تھا نیک تھا اور جانتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، سب کچھ معلوم تھا اس کو، اور ولی تھا۔ تو جب تیاری شروع کی اور اپنی فوج کے ساتھ اس شہر کے باہر پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو اس علاقے کے بادشاہ نے بلعام سے رابطہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بد دعا کرو، تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں مجھے مروانا چاہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے سامنے، میں بد دعا کروں گا خود تباہ ہو جاؤں گا، میں نہیں کر سکتا۔ تو
تو جانتا تھا، علم بھی تھا اس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو پھر بہت ساری روایتیں، اور یہ حدیث کی روایتیں نہیں، اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، کہ اس کے مختلف طریقوں سے اس کو آفر کی گئی رشوت، یہ لے لو، یہ لے لو، بد دعا کر دو، یہ لے لو۔ آخر اس کی بیوی کو استعمال کیا گیا، اور بیوی کو راضی کیا گیا کہ تمہیں اتنا اتنا دے دیں گے۔ عورت تو بہت جلدی لالچ میں آ جانے والی، وہ آ گئی، اور جب بیوی آ گئی لالچ میں تو پھر شوہر کو سمجھانا کون سا مشکل کام، اور شوہر بھی دنیا میں کسی کے آگے مجبور ہو نہ ہو، بیوی کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ برا نہیں مانیے گا، نہ خواتین برا مانے، لوگ جو غلط کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا کام، وہ بیوی کے کہنے کی وجہ سے، بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا کہے گا نہیں کریں گے، بلکہ بہت سے ایسے ماں کے کہنے سے بھی نہیں کریں گے، باپ کے کہنے سے بھی نہیں کریں گے، بیوی کے کہنے سے کریں گے، یا بچوں کے کہنے سے۔ یہ کمزوری ہے۔ بہرحال اس کی بیوی نے اس کو بہلا لیا، پچھلا لیا اور راضی کر لیا، اور بہت کچھ لے لیا، بہت بڑا مال مل گیا۔ اب جب بیوی سے اس نے بات کر لی، راضی ہو گیا، اس کو پتہ تو تھا کہ ہوگا نہیں اس طرح، لیکن مجبور ہے آدمی، بیوی کے آگے کیا کر سکتا ہے۔ مجبور ہو کے اس نے روایات میں بد دعا کرنی شروع کی۔ جب بد دعا کے الفاظ منہ سے نکال رہا تھا تو زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کے الفاظ نکلنے لگے۔ وہ بد دعا نکالنا چاہتا تھا، زبان سے دعا نکلتی تھی۔ اللہ نے اس کی زبان کو حکم دے دیا کہ بد دعا نہ نکلے، اس لیے کہ اس کی زبان سے جو نکلتا تھا نا، کالی زبان پورا ہو جاتا تھا، نکلنے ہی نہیں دی بد دعا نہ ہے، اور دعا نکلی جا رہی۔ بس جب اس نے بہت زور لگایا، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، میری تباہی کا وقت آ گیا، میں تو تباہ ہو گیا اور میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن رشوت تو لے چکا تھا نا، بہت بڑا مال لیا تھا، بڑی تفصیلات ہیں اس کی، کتنا کتنا کیا مال لیا۔ تو پھر بادشاہ نے پھر اس کی بیوی کے ذریعے رابطہ کیا کہ بتاؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، کوئی بچت کی صورت ہے کہ ہم بچ جائیں؟ تو بہرحال علم تو رکھتا تھا نا، دینی علم۔ معلوم ہوا کہ صرف علم جو ہے نا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ علم بہت تھا، عبادت بھی تھی، عبادت بھی نجات کے لیے کافی نہیں، علم بھی نجات کے لیے کافی نہیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کی تفصیل کروں گا، ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے ملک کی جتنی خوبصورت ہماری نوجوان حسینائیں ہیں، لڑکیاں، ان کو خوب میک اپ کر کے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی جو فوج ہے نا بنی اسرائیل کی، ان کے خیموں میں چھوڑ دو، اور ان کو کہو کہ بس جو تمہیں ہاتھ لگانا چاہے، روکو نہیں کسی کو، اور لوگوں کو کھینچو اپنی طرف، تاکہ وہ لوگ بدکاری میں مبتلا ہوں، اور جب بدکاری میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی فوج لڑنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمان فوج کے اندر یہ مرض بیماری پیدا ہو جائے بدکاری کی، تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ وہ کتنی تربیت یافتہ ہو، کتنا ہی اسلحہ ہو، کتنا ہی کچھ ہو، اللہ کی مدد نہیں ہوگی، اور وہ جیت نہیں سکتی، وہ ہارے گی۔ اور یہی ہوا، اس نے لڑکیاں چھوڑ دی، خیموں میں بھیج دیا۔ بہت سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو لڑنے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی موسیٰ علیہ السلام پر کہ ہوا ہے، آپ کی قوم کے نوجوانوں نے یہ حرکت کی ہے، اب اس کے اوپر میری پکڑ ہوگی، عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیا آیا؟ روایات میں آتا ہے عذاب آیا طاعون کا۔ طاعون، ایک ہی دن میں ایسا طاعون آیا کہ ایک دن کے اندر 70,000 بنی اسرائیلی مر گئے۔ 70,000۔ اب وہ فوج لڑنے کے کہاں قابل نہیں تھی۔
موسیٰ علیہ السلام بھی سخت ناراض ہوئے اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کیے اور پھر ان کے لیے توبہ استغفار کی، لیکن بہرحال اس وقتی طور پہ یہ جنگ کا معاملہ ٹل گیا اس قوم سے اور جنگ نہیں ہو سکی۔ بعد میں ہوئی، بعد میں فتح یابی کافی عرصے کے بعد حاصل ہوئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ لیکن بلعم بن باعور کا انجام کیا ہوا؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نام نہیں ہے، ذکر ہے کہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ، اس کا انجام، اس نے جو حرکت کی تھی قرآن نے بتایا۔ اس کی سزا یہ ملی اس کو کہ اس کی زبان جیسے کتے کی باہر نکلی ہوئی ہوتی نا، ایسے کہ اس کی زبان باہر نکل گئی، اندر واپس نہیں جاتی تھی، منہ کے باہر رہتی تھی، اور جیسے کتا ہانپ رہا ہوتا ہے زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، مستقل اس پہ عذاب کتے کی طرح مسلط ہو گیا کہ اس کو ہانپتا رہتا تھا، اس کی زبان باہر لٹکتی رہتی تھی، واپس منہ میں نہیں جاتی تھی، اور اللہ نے سب کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا کہ تو نے پیغمبر کے مقابلے میں یہ حرکت کی تو اس کا یہ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعد میں توبہ کی، طاعون دور ہوا، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیں۔ یہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی مدنی زندگی ہے، اور اس میں زیادہ مضامین جو ہیں وہ غزوہ بدر کے ہیں، واقعات اور مال غنیمت کے مسائل، جہاد کے مسائل، بدر سے متعلق بہت ساری باتیں اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ بدر کی جنگ پہلی باقاعدہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان باقاعدہ جنگ تھی، اس سے پہلے جھڑپیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی، جس میں اللہ نے فتح مبین مسلمانوں کو عطا فرمائی، غیبی مدد کی، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں سے بدر جاتے ہیں تو بدر سے پہلے تھوڑا وہ پہاڑ آ جاتا ہے کہ جس سے فرشتے گھوڑوں پہ سے اتر رہے تھے پہاڑ پر سے، اور وہ پہاڑ بھی بالکل پتھروں کا نہیں ہے، ریت کا ہے، ریت کا، پورا پہاڑ ریت کا ہے، اور فرشتے اتر رہے تھے، مختلف اس رنگ کے صافے باندھے ہوئے تھے عمامے، اور وہ کافروں کو مار رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کوئی مسلمان کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا تھا، اس سے پہلے ہی کسی کی تلوار یا نیزہ لگتا اس کافر کا کام ہو جاتا تھا، وہ فرشتے کا لگتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کی غیبی مدد آئی، اللہ نے مسلمانوں کی جان نثاری کی ہمت افزائی فرمائی۔ تو پہلا تھا اس میں مال غنیمت بھی ملا، تو اللہ نے انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، اس کے احکام بیان فرمائے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انفال ہے۔ اور بدر کے واقعات بہت لمبے چوڑے اپنی جگہ پر ہیں، بس اس میں مختصر سے پہلی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے جس پہ میں اختتام کرتا ہوں، باقی انفال کی کچھ مختصر باتیں جو ہیں وہ کل انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس سورت کے اندر کہ اللہ رب العزت 2 وجہ سے کسی نافرمان قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، ان کو عذاب سے بچا لیتا ہے، اس سورت میں بتایا۔ ایک وجہ کیا ہے کہ جب پیغمبر اس قوم میں، اس بستی کے اندر موجود ہو، تو جس بستی میں پیغمبر ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو مکے والوں پہ عذاب نہیں آیا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر ان کے اوپر عذاب آنے شروع ہوئے۔ ایک تو یہ بات رہی، اور پچھلی قوموں کے اندر بھی یاد رکھیے عذاب آئے، لیکن اللہ نے کیا کیا، حکم دیا پیغمبر کو رات رات نکل جاؤ، بستی سے باہر چلے جاؤ۔ جب پیغمبر نکل گئے پھر عذاب آیا، جب تک پیغمبر بستی میں عذاب نہیں آیا۔ تو ایک تو پیغمبر کا وجود یہ حفاظت کا ذریعہ ہے، جہاں پیغمبر ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری عجیب و غریب بات اللہ نے فرمایا کہ استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو مسلمان مکے کے اندر استغفار کرتے رہتے تھے مسلمان موجود تھے، تو اللہ نے فرمایا اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ تو استغفار بھی عذاب کو روک دیتا ہے۔ تو جن علاقوں میں آج ہم ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے استغفار۔
اس لیے ہر ایک کو، سب مردوں کو، عورتوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ کثرت سے ہم توبہ استغفار کی عادت ڈالیں اور روزانہ ڈیلی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے اور ہماری حفاظت ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی غضب غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نحوست والے کاموں سے بچا۔ یا اللہ جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہماری، ہمارے گھر والوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، مقروضوں قرض و خلاصی نصیب فرما، سب کو رزق حلال وافی مقدار میں عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا اور سب کی جائز مرادوں حاجات کو اپنے فضل سے اس مہینے کی برکت سے جلد پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر